السلام علیکم، ویلکم ٹو چھولو آسمان. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج آپ کو پتہ ہے 23 مارچ ہے. آج ہم اسپیشل شو کر رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہسٹری ہے 23 مارچ کی. اور ایک اور چیز، آج ایک اور بڑی وکٹری ہے ہماری کہ ہم لوگوں نے کل میچ جیتا ہے. ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان آیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. بٹ تھوڑا سا مجھے بنگلہ دیش کے لیے بھی فیل ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر انہوں نے اتنی محنت کی تھی. اینی ویز آج 23 مارچ پہ ہم یہ بات جو کرنے والے ہوں یہ کہ ہر دفعہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ 72 سال پہلے یہ ہوا، ہم نے ایک ہو کے سب لاہور میں سب جمع ہوئے اور ایک ہم آواز ہو کے سارے. اس وقت نہ کوئی بلوچی تھا نہ کوئی پنجابی تھا، سب ایک تھے، سب مسلمان تھے اور سب نے مل کے ایک عہد کیا اور حاصل کیا اس چیز کو. لیکن آج جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آج ہم سب ساتھ کیوں نہیں ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جب ایک ساتھ مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سی چینجز آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ اب ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ اس کی قوم الگ، ہماری قوم الگ، ہماری کاسٹ الگ، اس کی کاسٹ الگ. ان چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ مائنورٹیز پہ بات کرنے والے ہیں. ضروری یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہم ہمیشہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہوتے کہ مسلمان قربانی دیتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی اور اب بھی جو ہندو، کرسچنز، جتنے بھی لوگ تھے سب نے محنت کی، سب نے جو ہے وہ محنت کر کے پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام کیا. تو اس پہ آج ہم باتیں کرتے رہیں گے. ہم نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ آج ایک پیٹریوٹک سانگ سے لینا ہے، تو وہ چل کے دیکھتے ہیں. جی دیکھا آپ نے یہ سانگ. اور آج ہمارے ساتھ جو میرے دو گیسٹ ہیں ان سے ہم جو بات کرنے والے ہیں کافی انٹرسٹنگ باتیں کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے عدیل قریشی ایجوکیشن آفیسر ہیں، ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ KPT اینڈ وزٹنگ لیکچر آف کراچی یونیورسٹی. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اچھا، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ناہید پروین جو کہ منسلک ہیں نشان حیدر علماء
میٹرس سے یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو 23 مارچ ہے اور ایک تو ہم میچ جیتے ہیں, تو کیا فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی؟ ہاں بہت اچھا ہے یہ تو, اور ایک اس سے ہم ایک ریوائیو ہو جاتا ہے ہمارا جو نیشنل اسپرٹ ہے, وہ جب ہم پوری قوم کچھ موقع پہ اکٹھا نظر آتی ہے ہمیں, اس میں ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب بڑا کامیابی ہے پاکستان کے لیے اوبیسلی. اور اگر آپ ہسٹری کی بات کریں تو وہ اس دور سے جب قائد اعظم نے شروع کیا تھا, تو اس میں بھی یہ ایک تاریخی دن ہے ہمارے لیے. تو آج کا دن اس لحاظ سے اسپیشل ہے کہ ایک تو تاریخی دن بھی ہے, اوپر سے پھر پاکستان کی فتح جو ہے اس کا بھی جشن ہو رہا ہے. ہاں جی, تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن اسپیشل ہے. آج واقعی اسپیشل ہے. 23 مارچ منانے کا مزہ بھی آ رہا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ آج دوہری خوشیاں ملی. ہاں بالکل, دوہری خوشیاں. اچھا, سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گی آپ سے کہ تھوڑی سی ہسٹری 23 مارچ کی ہمارے ویورز کو بھی بتائیں کہ کیا سبجیکٹ لائک جو ہماری پاکستان اسٹڈیز ہے اور کیسے یہ. کہانی تو بہت پرانی طویل ہے, لیکن مختصراً اس کو جب یہاں پہ انگریزوں کا عمل دخل زیادہ شروع ہو گیا, کیونکہ فارنرس تو پہلے سے تھے یہاں پہ, فرینچ بھی تھے, عرب تو بہت پہلے سے آتے تھے, لیکن جو برٹش امپیریلزم کا جو دور یہاں گزرا ہے, جس میں ان کے موٹیوز جو تھے وہ پولیٹیکل تھے, قبضہ کرنا, یہاں کے لوگوں کو کولونائز کرنا, یہاں پہ اپنی کالونیز بنا لینا. اس کے بعد جب ایک ریفارمیشن شروع ہوا, تو ریفارمیشن کے اندر ہندو کو کے زیادہ تعلیم یافتہ تھے, ان کی پولیٹیکل پارٹی پہلے بن چکی تھی, اور وہ 1885 سے اپنی انڈین نیشنل کانگریس بنا کے اور انہوں نے جدوجہد شروع کر دی تھی. مسلمان تھوڑے پیچھے رہ گئے تھے, اس لیے کہ وہ ان میں تعلیم کی کمی تھی. تو آہستہ آہستہ جب اس چیز کو مسلمانوں میں ریفارمر آیا, سر سید احمد خان نے انسٹیٹیوٹ بنایا, اپنا سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, ایم اے او کالج کھولا, اسکول کھولا, تو تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان بھی اس قابل ہو گئے. اسی انہی کی جو انہوں نے محمد ایجوکیشن کانفرنس بنائی تھی, اس کے 20ویں اجلاس میں مسلم لیگ بنی, اور مسلم لیگ بننے کے بعد اس کے اندر پھر جو مسلمان قائدین تھے وہ انہی کے اسکول کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, اور آخرکار وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور جدوجہد کا آغاز کر سکیں. تو مشکل تھا بڑا کام, لیکن قائد اعظم کی جو پولیٹیکل ٹیکٹکس تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو نمبر مائنورٹی تھی اس کو پولیٹیکل میجورٹی میں کنورٹ کیا, لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی سیٹیں حاصل کرنے کے طریقے بتائے, اور آخرکار یہ جدوجہد آگے چلتی رہی. لیکن اہم بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب قائد اعظم یہ کام کر رہے تھے, اور 23 مارچ 1940 کے اجلاس سے بس چند ہی سال پہلے, 2 سال 1 سال پہلے کی بات ہے, کہ جب یہاں کے وہ لوگ جن کو آج ہم پسماندہ سمجھتے ہیں, کہ بلوچستان میں گئے تو بلوچستان کے اندر یہ عثمان جوگیزئی اور محمد خان جوگیزئی, میر جعفر جمالی, قاضی عیسیٰ, یہ لوگ ان سے ملے, ان سے کہا کہ آپ پہلے بلوچستان کے اندر مسلم لیگ کی جماعت بنائیں, اور جس صوبے کو ہم سب سے زیادہ پسماندہ سمجھ رہے تھے وہاں کے لوگ سب سے پہلے آگے بڑھے, اور 23 مارچ سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے مکمل اپنی حمایت کا یقین دلایا, اور قائد اعظم کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب 23 مارچ کا جب جلسہ ہوا اور اس کی شاندار کامیابی کے بعد جب دہلی کے اندر کانفرنس ہوئی, تو وہی میر قاضی عیسیٰ جو ہے وہ بلوچستان سے مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے, اور اس کے بعد اجلاس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو ایک تلوار پیش کی. تو قائد اعظم نے کہا یہ تلوار تو پاکستان کے دفاع کے لیے اٹھے گی, لیکن ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ تلوار ہے وہ ہے تعلیم کی تلوار, لہٰذا آپ بلوچستان میں جا کے جو ہے, کیونکہ وہاں پہ تعلیم بہت کم ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. قائد اعظم نے تقریر کی سرحد میں جا کے, سرحد کے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی تھی, ان قائد اعظم کی پوری تقریر انگریزی زبان میں تھی, صرف آخری کا ایک جملہ ان کا اردو میں تھا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل مسلم لیگ کو ووٹ ڈالیں. اچھا, پورے صوبہ سرحد کے لوگوں نے, جن کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا, قائد اعظم کے ایک جملے کے اوپر انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دی. تو یہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کا جو کیرزما تھا, اور یہ جو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے, کیونکہ لوگ چاہتے تھے اس پاکستان کی تعبیر دیکھنا جس کا خواب دکھایا گیا تھا. اور آج کل تو آج وہ چیز ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہم اس دور کو یاد کریں کہ وہاں کے اور اتنی مشکلوں سے یہ پاکستان جو ہے ملا ہے, اس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے. اور یہ بھی کہ قائد اعظم سے محبت کا جذبہ, جی, اس وقت بلوچستان کے لوگوں کے اندر دیکھیں جو انگلش سے واقف نہیں ہیں, وہ بھی تب بھی انہوں نے ووٹ دیا, اور ایک محبت ایک تھی نا, لیڈر کو ٹرسٹ کیا, ایک لیڈر کے لیے اس کی بات کو سمجھا, بلائنڈ ٹرسٹ تو چلے, لیکن قائد اعظم کو بھی ٹرسٹ کرنے کا ایک وہ تھا نا کہ کر سکتے تھے. بالکل, یہاں تو ہم ٹرسٹ کرنے کی کوشش بھی اب نہیں کرتے. اس کی وجہ بھی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم نے اس 23 مارچ کے اجلاس سے بھی 20 سال پہلے جو اپنے 14 پوائنٹ پیش کیے تھے, اس میں انہوں نے مستقبل کے پاکستان کے لیے جو بات کی تھی وہ برابری کی مساوات کی تھی. فیوچر کانسٹیٹیوشن مسٹ بی فیڈرل ود میکسیمم پروونشل اٹانومی. مجھے تو
बड़े रट्टे मारे मैं उन 14 पॉइंट्स के लिए. हाँ, लेकिन वो 14 पॉइंट रट्टे मारने से फायदा समझ में लेकिन आना चाहिए ना. हमेशा क्वेश्चन आता था 14 पॉइंट्स वाला. नहीं, मैं तो नहीं पढ़ाता इसलिए कि मैं स्टूडेंट जानते हैं मेरे कि वो समझ में आता नहीं किसी को. आप एक पॉइंट आप याद करेंगे समझ में आना चाहिए. तो उन्होंने क्योंकि उस वक्त ये बात की थी कि तमाम सूबे जो है वो एक ही स्कूल पे दाखिले को मुख्तारी दी जाएगी. तो वो बलूचिस्तान के लोग कहते थे कि भाई आप तो हमारे लिए उस जमाने से जब हमें आप एक्सेप्ट नहीं किया जाता और आप तो कह रहे हैं कि तमाम सूबों को बिल्कुल बराबरी और मसावत की बुनियाद पे. तो खालिद की ये बात उन लोगों को बड़ी मुतासिर उन्होंने किया. तो यही वजह है कि आज भी जो आप जाएँ बलूचिस्तान में या सरहद में इंटीरियर में तो सारे के सारे लोग कायद-ए-आज़म को जो है वो बिल्कुल अपना एक अनडिस्प्यूटेड लीडर मानते हैं. बिल्कुल जाहिर है. आज के दौर में जो हमें सबसे एक ज़रूरत है, अहम बात ये कि ऐसा लीडर जो पूरे पाकिस्तान को एक यूनिट समझे और मसावत और बराबरी की बुनियाद के ऊपर. तो हमारे जितने मसले हैं वो सब खत्म हो जाए. वही तो बात है कि अभी मैं यही तो आप कह रही थी कि जब मुसलमान एक साथ हो जाते हैं या मुसलमान आप छोड़िए एक कौम मिलके कोई भी कौम हो मिलके एक जगह एक फैसले के लिए अटल हो जाए और कह दे कि जी हमने ये मनवाना है तो वो चीज़ मानी जाती है. लेकिन यहाँ पे मसला ये कि यहाँ पे अब हमारी कौम ही यूनाइटेड नहीं है तो आप गवर्नमेंट से क्या वो तवक्को रख सकते हैं जब आपकी कौम ही यूनाइटेड नहीं है. आप देखें वोट डालने में हम चोर बाजारी करते हैं. वोट के अलावा हम लोग कितनी चीज़ें जो एक दूसरे को अब यहाँ तो एक दूसरे को मारने मराने का इतना सिलसिला है. एक इलाके से दूसरे इलाके की कोई बात बुरी लग जाए कुछ हो जाए तो वहाँ पे खूनो खराबा हो जाता है. तो ये तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं. टॉलरेंस खत्म हो गई है लोगों में. हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आज हम स्पेशल शो करें 23 मार्च का. आप लोग भी कॉल करें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कोई ऐसी बात जो आप लोगों को शेयर करनी हो इस मौके के हवाले से तो ज़रूर करें. एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक.